علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غلام عباس۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں۔ ناظرین، آج کے ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اہم موضوع کے سلسلے سے، یعنی آج کی ہماری گفتگو ہوگی غدیر کے سلسلے سے۔ تو آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں اپنے آج کے موضوع کے بارے میں۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں سن 10 ہجری یہ سن بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سن 10 ہجری میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں یہ اعلان کروا دیا کہ اس سال ہم حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ناظرین، پیغمبر کا جیسے ہی یہ اعلان کروانا تھا کہ مدینے کے لوگوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور بہت زیادہ لوگ پیغمبر کے ساتھ حج میں شریک ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 1,20,000 کے قریب حاجی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہونے کے لیے مکے روانہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذی القعدہ کو مدینے سے مکے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، تو اس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں حضرت ابو دجانہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس وقت مدینے میں نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو یمن لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا تھا۔ ناظرین، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو مدینے سے تقریباً 9 کلومیٹر کی دوری پہ مقام ذوالحلیفہ پہ پیغمبر جب پہنچے ہیں تو وہیں سے آپ نے حج کے لیے احرام باندھا اور باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے پیغمبر اور آپ کے ساتھی مکہ معظمہ بیت اللہ کے حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اور 10 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد پیغمبر حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، جب پیغمبر اکرم مدینے سے مکے کے لیے نکل رہے تھے خانہ کعبہ کے حج کے لیے، تو ادھر حضرت علی علیہ السلام جو اس وقت یمن میں تھے، حضرت علی علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو حضرت علی علیہ السلام بھی یمن سے اب کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ادھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے پہنچ جاتے ہیں، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی مکے پہنچ کر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ اسلام میں اسی حج کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج ہے۔ یہ حج آپ نے سن 10 ہجری میں انجام دیا۔ جب پیغمبر مکے پہنچتے ہیں تو پیغمبر نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد مقام ابراہیم پہ پہنچ کے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، صفا اور مروہ کے درمیان جب سعی کر لی تو اس کے بعد عرفہ کے روز میدان منا میں پہنچتے ہیں۔ میدان منا میں پہنچ کر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا جو تاریخ میں موجود ہے۔ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے، یہ مہینہ کون سا ہے اور یہ دن کون سا ہے؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ یہ حرمت کا شہر ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے اور یہ حرمت کا دن ہے۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں بے شک۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم جو تاریخ میں آپ کا خطبہ ملتا ہے، ایک طویل خطبہ ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ اسلام نے ہمیشہ یہی درس دیا ہے، قرآن نے ہمیشہ
یہی بتایا، اللہ کا یہی حکم ہے کہ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر کوئی انسان تمہارے پاس کوئی مال رکھتا ہے تو بالکل ویسے ہی صحیح سالم مال اس کو واپس لوٹا دو۔ طویل خطبے میں بہت ساری آپ نے باتیں عرض کی ہیں، لیکن ناظرین جو سب سے اہم بات پیغمبر اکرم کے اس مینا کے میدان کے خطبے میں تھی وہ یہی تھی کہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، فریب نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، زمین پر فساد نہ پھیلانا، اور غریبوں کو دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ وہ غریب ہیں تو تم اس سے افضل ہو۔ اگر تم عرب ہو اور کوئی عرب کے باہر کا ہے تو تم یہ ہرگز نہ سمجھ لینا کہ تم وہ سامنے والا عرب کے باہر کا ہے یعنی اجمی ہے تو تمہاری زیادہ عزت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ حسب نسب کے ساتھ میرے پاس ہرگز نہ آنا، یہاں صرف اور صرف اسی کی عزت کی جائے گی، اسی کا احترام کیا جائے گا جس کے پاس کیریکٹر ہوگا، جس کے پاس کردار ہوگا، جس کے پاس اخلاق ہوگا۔ اور اسلام نے یہ پہلے ہی پیغام دے دیا تھا اول روز کہ یہاں صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جائے گی۔ ناظرین، اس کے بعد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل خطبہ دیا، اور آپ بیچ بیچ میں مجمع سے پوچھتے رہے یہ بتاؤ کہ میں نے تم تک یہ بات پہنچائی؟ تو وہ مجمع جو پیغمبر کے سامنے تھا وہ کہتا تھا ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا۔ آخر میں پیغمبر نے کہا کہ سنو، یہ میرا آخری حج ہے اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اطرت یعنی میری آل۔ یاد رکھنا کہ اگر میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہے تو کبھی اپنی زندگی میں تم گمراہ نہ ہوگے، کبھی سیدھے راستے سے بھٹکو گے نہیں۔ اور یاد رکھنا کہ اگر تم نے قرآن یا اہل بیت کو میرے بعد چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کہ پیغمبر کا یہ بہت طویل خطبہ، بہت بڑا خطبہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین، اس کے بعد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو تمام کر دیا۔ تو اب تاریخ بتاتی ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینے کے لیے چل دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مقام جسے جحفہ کے نام سے، مقام جحفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس مقام پہ جیسے ہی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں کہ اتنے میں جبریل امی 18 ذی الحجہ، یہ بات مقام جحفہ پہ جو پیغمبر پہنچے ہیں یہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کی ہے، کہ جب پیغمبر پہنچے ہیں تو اتنے میں جبریل امی پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اے پیغمبر اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجئے جس کا حکم آپ کو پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ 18 ذی الحجہ مقام غدیر پہ اس قافلے کو روک دیا جاتا ہے، جو قافلہ پیغمبر کے ساتھ جو حاجی واپس آ رہے تھے۔ اب پیغمبر کو جیسے ہی جبریل نے حکم دیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، پیغمبر نے کہا بھائی کچھ مجمع ہے جو بہت آگے نکل گیا ہے اور کچھ مجمع ہے جو ابھی پیچھے ہے، جو مجمع آگے چلا گیا ہے ان کو واپس بلاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کر لو۔ ناظرین، اب پیغمبر نے اصحاب کو بلایا، کہا کہ سنو، مجھے ایک ممبر کی ضرورت ہے، ایک ممبر بناؤ جس پہ بیٹھ کے میں لوگوں کو تک وہ پیغام پہنچا دوں۔ کچھ لوگ آگے بڑھے اور آپس میں مشورہ کیا، کرنے کے بعد کہا کہ رسول اس صحرا میں، اس ریگستان میں، بیابان میں ممبر مانگ رہے ہیں، بھلا نہ کیلے ہیں نہ اوزار ہیں، ہم رسول کو یہاں ممبر کہاں سے لا کے دیں؟ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ممبر تو ہم لا نہیں سکتے۔ کہا ٹھیک ہے پھر بناؤ۔ پھر گئے، مشورہ کیا، پھر واپس آئے، کہا یا رسول اللہ ممبر بنا بھی نہیں سکتے۔ کہا اچھا۔ تو پیغمبر نے ایک بات کہی کہ دیکھو، نہ تم ممبر لا سکتے ہو نہ بنا سکتے ہو، تو جب تم میری زندگی میں ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو پھر میرے بعد صاحب ممبر کیا بناؤ گے؟ پیغمبر نے اب اصحاب خاص کو بلایا۔ اصحاب خاص آئے اور آنے کے بعد کہا سنو، مجھے کچھ بات لوگوں تک پہنچانی ہے، مجھے ایک ممبر کی ضرورت ہے۔ اصحاب خاص یعنی جناب سلمان و ابوذر نے جیسے ہی سنا فوراً رسول کے حکم کی تعمیل کی اور اونٹوں کے کجاؤں کا ممبر بنایا گیا۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو پیغمبر اکرم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ گئے اور جانے کے بعد یہاں پہ بھی آپ نے ایک بہت طویل بہت بڑا خطبہ دیا. دینے کے بعد کہا ایھا الناس، میں نے تم تک نماز پہنچا دی. کہا ہاں یا رسول اللہ پہنچا دی. کہا روزہ پہنچایا؟ کہا پہنچا دیا. کہا کہ امر بالمعروف؟ کہا ہاں پہنچا دیا. یعنی پیغمبر ایک ایک بات کہتے جا رہے ہیں اور پوچھتے جا رہے ہیں کیا میں نے تم تک پہنچایا؟ کہا ہاں. کہا حج؟ کہا ہاں حج بھی پہنچا دیا، آپ کے ساتھ حج بھی کر لیا. تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گواہ رہنا کہ میں نے تم تک ہر بات پہنچا دی. اور یہ ایک آخری حکم جب سب اقرار کر لیتے ہیں تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا. بلانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا. تاریخ نے اس بات کو اس انداز سے لکھا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد دکھایا، اس مجمع کو دکھانے کے بعد کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جب یاد رکھنا کہ میں نے تم تک سب کچھ پہنچا دیا، اب یہ میرا آخری حج ہے. اب یہ بات ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اب میرے بعد علی، جس طرح سے میں اللہ ہمارا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، ویسے ہی علی بھی اب تمہارے مولا ہیں. یاد رکھنا کہ میرے بعد اب علی خلیفہ و جانشین ہیں اور تم سب پر علی کی اطاعت واجب ہے. تاریخ بتاتی کہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں سب سے پہلے خلیفہ اول آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہمارے اور تمام مومنین کے مولا ہو گئے. اس کے بعد عرب کا ایک بہت بڑا شاعر جسے شاعر انقلاب حسان ابن ثابت کہتے ہیں، حسان یہ کہتا ہے کہ یا علی آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ہمارے اور تمام مومنین کے مولا ہو گئے. ناظرین یہ تاریخ بہت ہی اہم تاریخ ہے، 18 ذی الحجہ، کیونکہ آج دین کامل ہو رہا ہے، نعمتیں تمام ہو رہی ہیں. جیسے ہی غدیر کے میدان میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا کہ قرآن مجید کی آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. آج نعمتیں تمام ہو گئی، آج دین کامل ہو گیا، آج اللہ اسلام سے راضی ہو گیا. تو چونکہ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، نوح علیہ السلام تک آیا، نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے موسیٰ، عیسیٰ تک ہوتا ہوا حضرت محمد مصطفیٰ تک جو دین آیا تھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اس دین کا اپنے بعد کسی نہ کسی کو وارث بنا کے جاتے، کسی نہ کسی ایسے کو اپنا جانشین بنا کے جاتے جو لوگوں کی ہدایت کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں لوگوں کے سامنے حضرت علی کی خلافت اور ولایت کا اعلان کیا. ناظرین اسی مجمع میں ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ جو آپ نے علی کو خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو، میں نے یہ جو علی کو خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، میں نے یہ اللہ کی طرف سے بنایا ہے. کہتا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب آ جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں، اور اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو میں اس بات کو نہیں مانتا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس شخص کا نام حارث ابن نعمان فہری تھا. حارث ابن نعمان فہری نے جیسے یہ کہا، کہنے کے بعد ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور حارث منکر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہیں ہلاک ہو جاتا ہے. ناظرین یہ تھا ایک منکر ولایت علی کا انجام کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا تھا، تو اللہ نے اس پہ پتھر کی شکل میں عذاب نازل کیا. تو ناظرین اس اعتبار سے بھی یہ تاریخ 18 ذی الحجہ بہت ہی اہم تاریخ ہے پورے عالم اسلام کے لیے کہ 18 ذی الحجہ کو ولایت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان ہوا اور آج ہی کے دن 3 مکمل ہوا. تو ناظرین اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس
اعلان ولایت علی کے موقع پر ہم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی باتوں کو، ان کے حکم کو اپنی زندگی سے وابستہ کریں، تبھی تو ہم ان کے سچے ماننے والے اور چاہنے والے ہوں گے۔ اور کبھی بھی یہ ائمہ کی سیرت ہے، یہ خود حضرت علی علیہ السلام کی سیرت ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد کی، غریبوں کی مدد کی، بے سہارا لوگوں کی مدد کی، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ بلکہ جب بھی ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ جب بھی کسی مظلوم انسان کو دیکھو تو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ ناظرین، جس دن ہم نے ان تمام باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس دن ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ خدا حافظ۔